السلام علیکم دوستو، کیڈستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، شکریہ۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ سکندر اعظم یعنی الیگزینڈر دی گریٹ اپنی ریاست سے نکل کر ملکوں کے ملک فتح کرتا ہوا کیوں برصغیر آیا اور پورا برصغیر فتح کیے بغیر کیوں واپس لوٹ گیا۔ یہ 356 قبل مسیح کی بات ہے کہ ریاست مقدونیہ کے حکمران فلپ دوم کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ فلپ نے اس بچے کا نام الیگزینڈر یعنی سکندر اعظم رکھا۔ 13 سال کی عمر میں عظیم استاد ارسطو کے زیر نگرانی تعلیم حاصل کرنے لگا۔ 16 سال کی عمر تک یہ لڑکا ارسطو کا شاگرد رہا۔ سکندر جب 20 سال کا ہوا تو اس کے والد کو قتل کر دیا گیا۔ یوں سکندر نے تخت سنبھال لیا اور اپنی سلطنت کو وسعت دینے لگا۔ جلد ہی اس نے سارے یونان پر اپنی حکمرانی قائم کر لی۔ پھر سکندر نے اس وقت مشرقی دنیا کی سب سے بڑی سلطنت ایران کی طرف توجہ مبذول کی۔ جلد ہی اس نے پوری ایرانی سلطنت پر اقتدار حاصل کر لیا۔ ایران پر قابض ہونے کے بعد پھر وہ مصر کی طرف چل نکلا۔ مصر میں کامیابی نے اس کے قدم چومے۔ یہاں اس نے بحر اقیانوس کے کنارے ایک جدید شہر کی بنیاد رکھی جو اس کے نام سے سکندریہ کہلایا۔ مصر کے بعد سکندر نے بابل و نینوا کو تاراج کیا۔ بابل سے سکندر نے سمرقند کا رخ کیا۔ سمرقند کے بعد اس نے افغانستان کے راستے برصغیر کا ارادہ کیا تو افغان علاقوں اور ٹیکسلا کے راجہ امبی کو پیغام بھیجا کہ وہ سمرقند میں اس کے حضور حاضر ہو۔ ٹیکسلا کا راجہ امبی پیش قیمت تحائف کے ساتھ سکندر کے دربار میں پیش ہوا۔ امبی نے سکندر کو ٹیکسلا سے آگے جہلم کے راجہ پورو کی سلطنت اور سپاہ کے بارے میں معلومات دی اور اپنے 5000 جنگجو دینے کا وعدہ کیا۔ راجہ امبی نے سکندر کی دریا سندھ عبور کرانے میں بھی مدد کی۔ ٹیکسلا میں مختصر قیام کے بعد سکندر اعظم نے راجہ پورو یعنی راجہ پورس کو شکست دی۔ سکندر اعظم 20 سال کی عمر میں اپنے وطن سے نکلا تھا۔ اب اس کی عمر 30 سال سے اوپر ہو رہی تھی۔ وہ کسی بھی ملک میں لمبا عرصہ نہیں ٹھہرا تھا۔ ہر منزل پر اسے آگے بڑھنے کی جلدی ہوتی تھی۔ برصغیر کی سرحد میں داخل ہونے پر سکندر اعظم کو معلوم ہوا کہ اس سرزمین پر ایسے رشی اور جوگی ہیں جنہوں نے لافانی زندگی کا راز ڈھونڈ لیا ہے۔ وہ اس راز کو جاننے کے لیے بے چین ہو گیا تاکہ لمبی عمر پا کر وہ ساری دنیا فتح کر سکے۔ سکندر اعظم نے اپنے سپاہیوں کی ڈیوٹی لگائی کہ ایک ایسے سادھو کا پتہ کرو جو لافانی زندگی کا راز جانتا ہو۔ سپاہی ایسے جوگی کی تلاش میں لگ گئے۔ ایک جگہ پر سپاہیوں کی بر آئی جب انہیں پتہ چلا کہ ایک ویرانے میں درخت کے نیچے ایسا ہی ایک کامل جوگی موجود ہے۔ سکندر اعظم کے سپاہی وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک آدمی لنگوٹ باندھے درخت کے نیچے آنکھیں بند کیے بیٹھا ہے۔ سپاہیوں نے جوگی کو بمشکل اپنی طرف متوجہ کیا اور بتایا کہ اسے بادشاہوں کے بادشاہ سکندر اعظم کے پاس چلنا ہوگا۔ جوگی نے ان کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا۔ سپاہیوں نے اپنی تلواریں سونت لی اور کہا کہ سیدھے طریقے سے ہمارے ساتھ چلو ورنہ گردن اڑا دی جائے گی۔ وہ پچھلے کئی سالوں سے یہی کچھ کرتے آئے تھے اور ان کے لیے گردن اڑانا عام سی بات تھی، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جوگی ٹس سے مس نہیں ہوا اور کہا کہ تم جو چاہے کرو لیکن وہ اپنی جگہ ہرگز نہیں چھوڑے گا۔ سپاہیوں کی حیرت بڑھ رہی تھی کیونکہ انہوں نے لوگوں کو پاؤں پر گر کر زندگی کی بھیک مانگتے دیکھا تھا۔ جب ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ آدمی چلنے کے لیے تیار نہیں ہے تو انہوں نے اسے بہت بڑے انعام کی پیشکش کی، لیکن وہ پھر بھی چلنے پر راضی نہ ہوا۔ آخرکار سپاہیوں نے آپس میں مشورہ کر کے طے کیا کہ چل کر سکندر اعظم کو معاملے کی خبر دینی چاہیے۔ سکندر اعظم نے ساری کہانی سنی تو اس نے کہا کہ اسے اسی قسم کے بندے کی تلاش تھی۔ سکندر نے تازہ دم گھوڑا لیا، جنگجو ساتھ لیے اور سادھو کے پاس پہنچ گیا۔ گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے سکندر نے سادھو کو اپنے بارے میں بتایا اور لافانی ہونے کے راز کے بارے میں پوچھا۔ سادھو نے کہا کہ پہلے تو اس جانور کی جان چھوڑو اور اتر کر میرے پاس آؤ۔ سکندر گھوڑے سے اترا اور سادھو کے پاس بیٹھ گیا۔
سادھو نے کہا کہ یہ بات صحیح ہے کہ میں تمہیں لافانی زندگی حاصل کرنے کا راستہ بتا سکتا ہوں، لیکن یہ ایک بہت کٹھن راستہ ہے۔ اس نے سکندر اعظم کو ایک راستہ بتایا، راستے کی چند بڑی بڑی نشانیاں بتائی اور کہا کہ اس راستے پر چلتے ہوئے تم ایک غار کے دہانے پر پہنچ جاؤ گے۔ غار میں داخل ہو کر تھوڑی دور تمہیں بہت صاف اور شفاف پانی کی ایک جھیل ملے گی۔ جو بھی اس جھیل سے سیراب ہو گیا وہ لافانی ہو گیا۔ سکندر یہ سن کر بہت ایکسائٹڈ ہوا اور اس نے راستے کے نشانات سادھو کے ساتھ دہرائے تاکہ جلد وہاں پہنچے اور منزل پر پہنچنے میں کوئی غلطی نہ ہو۔ اس نے اپنے دستے کو ساتھ لیا اور منزل کی طرف چل پڑا۔ سادھو کے بتائے ہوئے ابتدائی نشانات جب ٹھیک نکلے اور منزل قریب آنے لگی تو یکایک سکندر کے دل میں خیال آیا کہ میرے دستے کے سپاہیوں نے بھی آب حیات پی لیا تو وہ بھی لافانی ہو جائیں گے، جبکہ وہ اکیلا لافانی ہونا چاہتا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے سپاہیوں کو وہاں رکنے کا کہا اور خود آگے بڑھ گیا۔ چلتے چلتے اسے اپنے سامنے ایک غار نظر آئی جو بالکل اسی طرح تھی جیسا سادھو نے نقشہ کھینچا تھا۔ یہ جان کر کہ وہ صحیح جگہ پر پہنچ گیا ہے، سکندر اعظم کا دل اچھلنے لگا۔ اس کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے اور چند لمحوں بعد آب حیات پی کر ہمیشہ کی زندگی پانے والا ہے، اور پھر وہ بڑھاپے اور موت سے بے فکر ہو کر ساری دنیا کو فتح کرتا جائے گا۔ سکندر اعظم غار میں داخل ہو کر آگے بڑھا تو تھوڑے فاصلے پر اس کے سامنے صاف شفاف پانی کی جھیل تھی۔ سکندر بے تاب ہو کر جھیل کے کنارے جھک گیا اور چلو بھر پانی لبوں کے قریب لے آیا۔ ابھی وہ پانی پینے کے قریب ہی تھا کہ اسے ایک آواز آئی کہ خبردار، پانی پینے سے پہلے خوب سوچ وچار کر لو۔ میں نے یہ پانی نہ جانے کتنا عرصہ پہلے پیا تھا، مجھے کچھ یاد نہیں، لیکن میں اس پانی کی بدولت اس آب حیات کو پینے کی وجہ سے مر نہیں سکتا۔ سکندر حیران ہوا کہ یہ آواز کس کی ہے اور کہاں سے آ رہی ہے۔ اس نے سر اٹھایا تو جھیل کے دوسرے کنارے پر ایک انتہائی لاغر آدمی بیٹھا تھا۔ سکندر جب اس کی طرف متوجہ ہوا تو پانی اس کے ہاتھوں سے بہہ گیا۔ آواز نے اسے پھر مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اپنے اوپر رحم کرو، زندگی کا خاتمہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ ایک مقام پر پہنچ کر یہ زندگی بہت ناکارہ اور بوجھل ہو جاتی ہے۔ میں نے یہ پانی پی کر اس نعمت سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوں کیونکہ میں اب مر نہیں سکتا۔ سکندر کو یہ بات سمجھ آ گئی اور وہ آب حیات پیے بغیر وہاں سے واپس لوٹ گیا اور اپنی افواج میں پہنچ کر برصغیر سے کوچ کرنے کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ دوستو، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کڑستان کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔